السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس کے ساتھ میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ آج کے پروگرام میں فوکس کریں گے پاناما لیکس معاملے پر وزیر اعظم نواز شریف کا ریٹائرڈ جج پر مشتمل عدالتی کمیشن بنانے کا فیصلہ اپوزیشن جماعتوں نے مسترد کر دیا۔ عدالتی کی بجائے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کیا کمیشن کو شریف خاندان کے تمام اثاثوں کی چھان بین کرنے کا اختیار ہوگا؟ پاک سرزمین پارٹی کی پیش قدمی جاری، ایم کیو ایم کی ایک اور وکٹ گرا دی۔ رکن سندھ اسمبلی بلقیس مختار بھی مصطفیٰ کمال کے قافلے میں شامل۔ ہم نے 25 سال تک ایم کیو ایم کی خدمت کی، وہاں صرف گالیاں اور بے عزتی ہی ملتی رہی، بلقیس مختار کا گلہ۔ سال 2015 کے دوران سب سے زیادہ پھانسیاں دینے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان کا تیسرا نمبر۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ جاری، سعودی عرب اور ایران پہلے اور دوسرے نمبر پر۔ پاکستان میں پھانسی چڑھائے جانے والے تمام 326 افراد دہشت گردی کے جرم میں ملوث نہیں تھے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا دعویٰ۔ ناظرین، وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ روز قوم سے خطاب کیا اور اپنے خاندان کے افراد کے نام جو پاناما لیکس کے بعد سامنے آئے تھے ان کو کلیئر کروانے سے متعلق جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا۔ تاہم وزیر اعظم کے اس اعلان کے بعد نہ صرف اپوزیشن جماعتوں نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے اعلان کو مسترد کر دیا، بلکہ اپوزیشن جماعتوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جو جوڈیشل کمیشن قائم کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے وہ ریٹائرڈ جج پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جوڈیشل کمیشن کی بجائے تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے جس کی سربراہی ایک سرونگ سپریم کورٹ کے جج کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آج کچھ دیر قبل چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف اس معاملے کے اوپر کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں تفصیلاً بات کریں گے، بلکہ 24 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک میں ایک جلسہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ماضی میں ایک دھرنا کیا گیا تھا اس کی یاد بھی بڑی آ رہی ہے، لیکن جو 24 اپریل کو دھرنا ہوگا یہ جلسہ ہوگا وہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ انہیں کسی صورت ایک ریٹائرڈ جج پر مشتمل جوڈیشل کمیشن قبول نہیں۔ تاہم دوسری جانب ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو جوڈیشل کمیشن کے قیام کرنے کی تیاریاں جاری تھی اس میں بھی کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ وزارت قانون کے ذرائع کے مطابق وزارت قانون نے ایک پرائم منسٹر کو ایک سمنی ارسال کی ہے جس میں جوڈیشل کمیشن کی بجائے ایک انکوائری کمیشن قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جو کہ انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 کے تحت قائم کیا جائے گا۔ کیا یہ تبدیلی، کیا یہ یو ٹرن اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم کے قوم سے خطاب کے بعد سامنے آنے والا رد عمل ہے، یا حکومت کچھ اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہی ہے؟ کیا جوڈیشل کمیشن کو یا انکوائری کمیشن کو ان اداروں پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے جو کہ کرپشن اور اس طرح کے دیگر معاملات کی تحقیقات کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خصوصاً براہ راست ان اداروں کا اس سے تعلق بھی ہے؟ اس معاملے پر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل صاحب نے، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ نواز شریف جج صاحب کی جانب سے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا گزشتہ روز اعلان کیا گیا، تحریک انصاف اس معاملے کو اگین ریجیکٹ کیوں کر رہی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے ٹی وی پر آ کے جو دکھ بھری داستان سنائی، جس کو سن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنا ظلم و ستم ہوا ان کے ساتھ، اور وہ جتنے پاکستان میں سارے ظلم تھے سب ان کے ساتھ ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ پھر کمر بستہ ہوئے، پھر انہوں نے کام کیا، 18 مہینے میں 6 فیکٹریاں لگا لی، بروک ہونے کے بعد جب کوئی پیسہ بھی جیب میں نہیں تھا، ایک پیسہ بھی۔ یہ کون سی جادوگری ہے جو سکھا رہے ہیں؟ یہ ہمیں بھی تو بتائیں نا، یہاں تو عمریں جنریشن لوگوں کی گزر جاتی ہیں، وہ کچھ نہیں بن پاتے، وہ بیچارے ادھر سے ادھر محنت کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں۔ ان کے بچے اتنے اسمارٹ ہیں کہ 17 سال کی عمر میں وہ لندن گیا حسین نواز، اور وہاں اس نے ایسا چھرلو پھیرا جو وہاں کی ملکہ برطانیہ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ بیچاری 500 ملین پاؤنڈ کی مالیت پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو 1600 ایئر سے وہ اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان کا پورا خاندان حکومت کر رہا ہے۔ آج بھی ان کی نیٹ ورتھ 500 ملین پاؤنڈ سے زیادہ نہیں بڑھ سکی۔ یہ صاحبزادے گئے اور انہوں نے ایسا ایبرا کڈابرا کیا، چھو منتر، اور اس کے بعد ان کی 1 بلین پاؤنڈ کی ورتھ ہو گئی۔ پر کل تک کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی باہر کی جائیداد نہیں ہے، اب کہتے ہیں الحمدللہ سب آپ کے خادم کا ہے، سب آپ کے خادم کا ہے، یہ بھی اس خادم کا ہے الحمدللہ، وہ بھی اس خادم کا ہے۔ یار کوئی مرچیں ڈال رہے ہیں عوام کی آنکھوں میں۔ میاں صاحب جو تقریر کل کر کے گئے اس میں انہوں نے ریٹائرڈ جج کے اوپر بات کی، جی ریٹائرڈ جج کا کوئی کمیشن بنا رہے ہیں، یہ کوئی نیا ٹرمنالوجی لائیں RJC۔ بھئی آپ تو اتنے دودھ کے دھلے ہوئے کلین ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساری چیزیں ٹھیک ہیں، آپ کی تو مورل بائنڈنگ یہ بنتی ہے کہ ایک دفعہ اسمبلی کے فلور پہ جا کے اپنے اور اپنے خاندان کے ایسٹس ڈکلیئر کر دیں۔
یہ ہر بار ایک نئی چیز نکال کے کیوں لاتے ہیں کہ جی ہم یہ رہ گیا تھا، ہم سے وہ رہ گیا تھا. ہیں ہم بڑے کلین صاف ستھرے لوگ ہیں، بڑی محنت سے کمایا ہوا، لیکن کیا کمایا یہ بتائیں گے نہیں. میاں صاحب نے کل بھی اپنی نیٹ ورتھ کا نہیں بتایا کہ کیا ورتھ ہے ان کی، وہ آپ پھر پوچھ لیں، پھر نہیں بتائیں گے. اور وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے، اور اگر اچھی ساکھ والا ایک ریٹائرڈ جج کمیشن کا سربراہ بن جاتا ہے تو اس میں پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کس قسم کا کمیشن چاہتی ہے، کس قسم کی انکوائری ہو جس کی تحقیقات جب سامنے ہے تو آپ بھی مطمئن ہو جائے اور دیگر جماعتیں بھی. دیکھیں، نمبر ون تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک جج کا نام لے، ایک ریٹائرڈ جج جو ان کا دوست یار ہوگا اس سے وہ رپورٹ بنوائیں گے، وہ بیٹھ کے پائپ پی رہا ہوگا اور وہ کہے گا ہاں جی بتائیں عمران اسماعیل صاحب آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں. میں جاؤں گا ثبوت لے کے کہ جی یہ شواہد ہیں، وہ کہیں گا بکواس ہے، کچھ نہیں ہے. وہ نیوز پہ ایک نوٹ چڑھائیں گے کہ سب بیکار ہے، میاں صاحب یو آر کلیئر، اور وہ میاں صاحب کو رپورٹ پکڑا دیں گے. ان کی مرضی، وہ عام کریں یا نہ کریں پبلک میں. اس طرح کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے. پاکستان میں ایک طریقہ کار ہے جوڈیشل کمیشن کا. آپ سپریم کورٹ کے حاضر جج کو کہتے ہیں کہ جی آپ بنا دیں، وہ اپنی مرضی سے ججز اس کے اندر لگاتا ہے. اس کے اندر ایف آئی اے ہوتی ہے، سی آئی اے، جو بھی اس کے اندر ڈالنا ہے وہ ڈالتا ہے جج. مجھے ایک بات بتائیں، ایک خبر چھپی 1 آرٹیکل اخبار کے اندر کہ جی ایگزیکٹ گروپ جو ہے وہ جعلی ڈگریاں دیتا ہے. کیسے ایف آئی اے ایکشن میں آئی، کیسے نیب ایکشن میں آئی. میاں صاحب ادھر سے سوار، جی پوری دنیا میں بدنامی رسوائی ہو گئی، بند کر دو، اس کو بھی اٹھا دو، اس کو بھی اڑا لو، سارا کچھ کر دو. آج تک 500 وہ عبوری چلان پیش کر چکے ہیں، کچھ بھی چارج نہیں ہوا اس کے خلاف. تو اس کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے. آپ کے خلاف نیوز ہے تو اس کا تو انویسٹیگیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. ریٹائرڈ جج بیٹھے گا، وہ بھی جس کے پاس ثبوت ہو جا کے اس کو دے دے، نہیں تو نہ دے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو چلنے دو ملک کو ایسے. یہ دیکھیں، یہ جھوٹ کے اوپر مبنی باتیں زیادہ دیر نہیں چلتی. یہ جب ان کو پتہ لگا، جب ہندوستان ٹائمز نے ان کو ای میل کی، جب ان کو یہ پتہ لگا کہ جی یہ لیک ہونے والا ہے سارا معاملہ، تو وہ حسین نواز صاحب ٹی وی پر آ کے بیٹھ گئے. اس سے پہلے کیوں نہیں آئے ٹی وی پر، مجھے بتائیں. اس سے پہلے تو ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز، وہ ڈینائی کرتی رہی ہیں کہ جی ہمارے پر کوئی عمران جائیداد اسماعیل ہی صاحب نہیں جب ہے. آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جس شخص کا نام دیں گے وہ کیسے انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے، وزیر اعظم تو کسی جج کا نام نہیں دے رہے، بلکہ یہ کام وزارت قانون کو سونپا گیا ہے کہ وہ ان افراد کا، ان شخصیات کا تعین کرے گی جو اس معاملے کی تحقیقات کرے گی. یہ دس از اے جوک، یہ مذاق ہے. وزارت قانون کس کے تحت ہے؟ وزیر اعظم کے تحت. آپ سپریم کورٹ کے جج کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ تو اتنے صاف ستھرے ہیں نا. آپ کو تو چاہیے کہ سب کچھ آپ کھول کے رکھ دیں کہ جی میں نے یہ ٹیکس پے کیا. انہوں نے ٹیکس ہی نہیں پے کیا. میں آپ کو بتاؤں، کبھی زندگی میں ٹیکس پے کرنے کی گوارہ نہیں کیا. یہ تو بیچارے غریب آدمی تھے. ان سے تو پہلے بھٹو نے سارا لوٹ لیا، اس کے بعد مشرف نے لوٹ لیا ان کو. ان کے پاس بچہ کیا تھا؟ یہ تو زیرو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ارب پتی ہو جاتے ہیں، پھر زیرو ہو جاتے ہیں، پھر ارب. 5,000 روپے میاں صاحب ٹیکس دے رہے تھے. اور جس وقت ان کا بیٹا جو ہے وہ باہر کمپنیوں پہ کمپنیاں اور جائیداد پہ جائیداد خرید رہا تھا. وہ یہ تو حالت تھی ان کی. نہ گاڑی ہے ان کے پاس، نہ گھر ہے، نہ گھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ تو بیچارے غریب آدمی ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں قوم کو، آپ یہ سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ اس طرح کام کیا جاتا ہے. یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اگر شریف فیملی نے جائز کام کیا ہے اور بالکل طریقے سے پیسہ کمایا ہے تو ان کو چاہیے کہ بغیر ڈرے سپریم کورٹ کے جج کے ماتحت ایک کمیٹی بنائیں. سپریم کورٹ کا جج ڈیسائیڈ کرے کہ کس کو لگانا ہے، کس کو نہیں لگانا، اور وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آنی چاہیے. مجھے بتائیں، اسماعیل صاحب، سپریم کورٹ اگر حکومت سپریم کورٹ کے سرونگ جج کو اپوائنٹ نہیں کر رہی تو پاکستان تحریک انصاف ایک درخواست لے کر سپریم کورٹ بآسانی جا سکتی ہے. جی بالکل جا سکتے ہیں، اور ہم اس پہ غور بھی کریں. نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ ہم تو اس وقت لنڈن بھی سوچ رہے ہیں کہ لنڈن میں بھی ہم جا کے اچھا، نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ تحریک انصاف لندن جانے کا بھی پلان کر رہی ہے اس معاملے کو پرسو کرنے کے لیے. آپ نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ لندن جا کر بھی پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو پرسو کرنے پر غور کر رہی ہے سنجیدگی سے. بالکل بالکل جی، ہم غور کر رہے ہیں. ہماری کمیٹی قائم ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں. عمران اسماعیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومتی موقف جو قرار دیا جا رہا ہے، اس معاملے پر مزید بات کریں گے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پاناما لیکس کے معاملے پر مسلم لیگ نون کی حکمت عملی اور اس کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات اور مطالبات. اس معاملے پر ہم مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی مریم اورنگزیب صاحبہ نے. بہت شکریہ میڈم. جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا گیا. کیا یہ اعلان اپوزیشن جماعتوں کا دباؤ تھا
یا حکومت کی جانب سے، جو حکومتی وزراء کی جانب سے گزشتہ 2 روز سے جو وضاحت دی جا رہی تھی وہ ناکافی تھی، جس کے باعث وزیراعظم کو بالآخر آ کر قوم سے خطاب کرنا پڑا اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ بھی قوم کو بتانا پڑا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو قوم سے خطاب ہے وہ کسی دباؤ میں نہیں کیا پرائم منسٹر نے، یہ میں کافی اور بھی جگہ ہم لوگ بتا چکے ہیں۔ اس جتنا جو پیناما لیکس ہیں اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں، ایک لیگل اور ایک مورل ایتھیکل جو گراؤنڈز ہیں۔ لیگل کے اوپر تو کوئی چیز باؤنڈ نہیں کرتی حسین نواز اور حسن نواز کو یہاں ڈکلیئر کرنے کے لیے، بیکاز وہ UK کے ریزیڈنٹ ہیں، وہاں وہ بزنس کر رہے ہیں، وہاں وہ ٹیکس پیئر ہیں اور سارا ریکارڈ جو ان کا ہے وہ وہاں، اور کسی بھی اوورسیز پاکستانی کو کچھ ڈکلیئر قانون کے مطابق یہاں ضروری نہیں ہے کرنا۔ لیکن کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے بچے ہیں 2، اور اس لیے جو پچھلے آپ نے دنوں میں دیکھا بھی ہوگا 3-4 دنوں میں اس سارے قصے کے اوپر زیادہ پالیٹکس ہی ہو رہی ہے، تو اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے بہت بڑا اور ظاہر ہے۔ لیکن جو خطاب ہے وہ انہوں نے کل اپنے اہل وطن، اپنے لوگوں جن کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ 3rd ٹائم پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کو بنایا، وہ ان سے مخاطب تھے، کیونکہ اتنی ایمبیگوٹی کریٹ کی جا رہی ہے اس پورے سینیریو کے اراؤنڈ، تو وہ پرائم منسٹر نے آ کے کل بالکل ہر ابہام اس کو دور کر دیا اور اس کو کنکلوڈ کیا ایک کمیشن، انکوائری کمیشن، جوڈیشل کمیشن، جو بھی اس کو نام دیا جا رہا ہے، ابھی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، تو وہ اب اس کے بعد کوئی ابہام بھی نہیں رہ جاتا، اور یہ انکوائری کمیشن تمام وہ جو 250 لوگ ہیں حسن حسین نواز صاحب کے علاوہ 248 لوگ اور بھی پاکستان جو کہ پاکستانی ہیں، مطلب وہ اوورسیز نہیں ہیں، تو یہ ان کے تمام کے لیے ایک ایسا کمیشن بنایا جا رہا ہے جس کے اندر اس کی انویسٹیگیشن ہوگی۔ لیکن اپوزیشن کی جانب سے جو وزیراعظم نے گزشتہ رات اعلان کیا عدالتی کمیشن کے قیام کا، اس کو مسترد کیا جا چکا ہے۔ اپوزیشن کا ایک مطالبہ ہے کہ سرونگ جج کی سربراہی میں کمیشن کیوں نہیں کام کیا جا رہا، تاہم اس کے ساتھ جب گزشتہ رات اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم کے جوڈیشل کمیشن کو مسترد کیا، تب لگتا ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے سے قبل ہی دوبارہ مسلم لیگ نون نے ایک ٹرن لیا ہے اور اپوزیشن کی تنقید کا کچھ حل نکالتے ہوئے اس عدالتی کمیشن یا جوڈیشل کمیشن کی بجائے اب کوئی انکوائری کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ بڑی تبدیلیاں آ رہی بڑی چند ہی گھنٹوں کے دیکھیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ اور یہ چیزیں تو ڈیموکریسی کا، آئی پرسنلی تھنک کہ ان کے ایک یہی امپورٹنس اور یہی ویلیو ایڈیشن ڈیموکریسی کی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کل رات 8:15 سے پہلے ایک کمیشن کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اگر آپ ٹی وی کی کوئی بھی آپ پچھلی بیک 3 دن کی نکال کے دیکھ لیں، ہر ویڈیو میں ہر اپوزیشن کا نمائندہ کہہ رہا تھا جی کیوں نہیں وزیر اعظم ایک کمیشن بنا دیتے۔ حالانکہ جب میں 7 بجے ایک ریکارڈنگ پہ تھی ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر، وہاں بھی کہا گیا کہ کیوں نہیں مریم بنا دیتے وزیر اعظم ایک کمیشن۔ 8:15 بجے 8:20 پہ وہ کمیشن بن گیا۔ تو اس میں پھر سرونگ جج اور جج، دیکھیں جو آپ کے جج حضرات ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں چاہے وہ سرونگ، ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر آپ کو اعتبار ہونا چاہیے۔ اور یہ کیا کہ سرونگ جج کیا ہوتے ہیں اور جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ ان کی ساری ویلیو، ان کی تمام انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس ختم ہو جاتے ہیں؟ نو، یہ ایک صرف گمک ہے۔ دیکھیں اپوزیشن کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے بات کرنے کی، لیکن میں یہ کہتی ہوں یہ اس وقت PMLN کا یہ مطلب نہیں، یہ وہ تمام جو لوگ اس میں نام جن کا انکلوڈڈ ہے اور جس کے اندر پرائم منسٹر کا نام تو خود کہیں بھی نہیں آیا نا، یہ بھی وزیراعظم کے بچوں کا جی نام بالکل، شامل اور ہے اس کے ان کا فوکس بھی اور زیادہ یہی اگر تھا۔ آپ 4 دن دیکھیں تو 4 دن اور 20 دن پہلے جو آیا تھا، تمام وزیر اعظم سمیت ان کے دونوں بچوں نے تمام کلیریفیکیشن سٹیٹمنٹس تھیں، آ کے نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر آ کے تمام چیزوں کو کلیئر کیا۔ اورنگزیب صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ اب حکومت نے بالآخر وزارت قانون سے مشاورت کے بعد اب فیصلہ کیا کیا ہے؟ کیا وہ جوڈیشل کمیشن ہوگا، انکوائری کمیشن، کیا فارمیشن ہوگی اس کی؟ جی ابھی تک تو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک جو فیصلہ ہے 1956 کے ایکٹ کے انکوائری کمیشن ایکٹ کے اکارڈنگلی ایک انکوائری کمیشن بن رہا ہے جس کے اوپر ظاہر ایک جج ہوں گے، ان کے ایک ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے، ٹائم باؤنڈ یہ کمیشن ہوگا۔ ریٹائرڈ ہوں گے یا سرونگ ہوں گے؟ جی ریٹائرڈ ہوں گے جو کل انہوں نے، اور اگر اس کے اندر کوئی چینج بھی آتی ہے تو یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ آپ یہ واضح کر رہی ہیں عدالتی کمیشن نہیں ہوگا بلکہ انکوائری کمیشن جی یہ انکوائری کمیشن ہوگا، اور نام اس کا بھی میں آپ کو جس طرح کہہ رہی ہوں کہ ابھی اس وقت بھی میٹنگ ہو رہی ہے کہ ان کو ہیڈ کون کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسے نیوٹرل جج جو ہوں گے جن کو بعد میں اپوزیشن کو اعتراض بھی نہ ہو کہ جی انہوں نے شاید کوئی چیز کو باعث کرنے کے لیے، یہ بھی تو ظاہر ڈیبیٹ کا حصہ بنے گا آگے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو چاہیے آگے چلنے کے لیے۔ تو ایک ایسا کمیشن بنائے گا جس کے اوپر تمام لوگوں کو وہ ہوگا، کانفیڈنس ہوگا، اور جو بھی وہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنا انکوائری پہ دھاندلی کی بنا تھا، ان کا رزلٹ مان لیا، ان کا ڈیسیجن مان لیا تھا اپوزیشن نے، کچھ جماعتوں نے نہیں مانا تھا نا۔ تو یہ ہمیں اداروں کے اندر کانفیڈنس کی ضرورت ہے، اس وقت ایسی چیز نہ کریں جس سے خدا نہ خواستہ کوئی بڑا نقصان ہو، اس لیے اداروں کے اندر اسٹرینتھننگ اور ان کے کانفیڈنس کی پاکستان کو بہت تو کیا مسلم لیگ نون
اس انکوائری کمیشن کو اتنا با اختیار بنائے گی, اتنا اختیار دے گی کہ وہ حسن حسین نواز اور مریم نواز شریف صاحبہ کے اگر اثاثوں کی چھان بین سے متعلق جہاں تک ان کو کوئی دستاویزات چاہیے, پوچھ گچھ چاہیے, یہ سب لوگ ان کے سامنے اپیئر ہوں گے, مکمل طور کے اوپر ان کو اختیار حاصل ہوگا. جی, ہر قسم کا امپاورڈ کمیشن ہوگا, اور جس قسم کے کاغذات, ویسے بھی بہت سے کاغذات سارے نیگیٹو, وہ تمام کاغذات جو کمپلیمنٹنگ ہیں وہ تو پیش نہیں ہو رہے, لیکن ہر قسم کا کاغذ جو بھی اس جوڈیشل کمیشن کو چاہیے ہوگا, کسی سے بھی ریلیٹڈ, چاہے وہ حسن ہو, حسین ہو یا مریم نواز ہو, وہ تمام چیزیں بالکل کلیئر کر بھی دی گئی ہیں اور انشاءاللہ کی بھی جائیں گی. اوکے, انکوائری کمیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی بات آ رہی ہے, اور ایون پاکستان تحریک انصاف نے یہاں تک کہا ہے کہ چونکہ حکومت اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے, تو وہ سپریم کورٹ جانے کا بھی اور لندن جانے کا بھی فیصلہ کر رہے ہیں, تو ایسا کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا جس میں ایف بی آر, نیب, ایف آئی اے شامل ہو, اسٹیٹ بینک کے لوگ شامل ہو, تاکہ چیزیں بالکل قوم کے سامنے واضح ہو جائیں. دیکھیں, اگر ہم وہ بھی بنا دیں تو ایف آئی اے کس کے نیچے آتی ہے؟ حکومت کے نیچے آتی ہے. ایف بی آر کس کے نیچے آتا ہے؟ گورنمنٹ کے نیچے آتا ہے. تو یہ تو پھر نیور اینڈنگ پروسیس ہے نا. جو چیز بنائی جا رہی ہے اس میں کانفیڈنس, اور جو ایویڈنس آپ کے پاس ہے اس میں کو پریس کانفرنس میں سن گلاسز پہن کے نہیں کرنا چاہیے, ایویڈنس لے کے جائیں. اور تحریک انصاف کا تو یہ ریکارڈ رہا ہے کہ جب ایویڈنس کی باری آتی ہے تو اس وقت ان کے ایویڈنس تو کہیں ٹرک میں رہ جاتے ہیں, کہیں دور. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو بھی کمیشن بنایا جا رہا ہے اور جس طرح اس کے ٹرمز آف ریفرنس فریم ہو رہے ہیں, تو اس پہ کانفیڈنس رکھیں اور اس میں ایویڈنس لے کے جائیں. جو آپ آج ہر جگہ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, تو آئی تھنک اس کے اندر رزلٹ اورینٹڈ ایویڈنس لے کے مریم اورنگزیب صاحبہ. ناظرین, یہ اپوزیشن اور مسلم لیگ نون حکومتی جماعت کی جانب سے بھی اس سارے معاملے کے اوپر آپ نے موقف جانا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پاک سرزمین پارٹی کی جو مزید پیش رفت ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کی ایک اور اہم خبر ہے جو کہ پاک سرزمین پارٹی کی سیاسی پیش رفت کی ہے. رکن سندھ اسمبلی بلقیس مختار نے, جو کہ ایم کیو ایم سے جن کا تعلق تھا, انہوں نے علم بغاوت بلند کرتے ہوئے پاک سرزمین پارٹی جوائن کر لی ہے. رکن سندھ اسمبلی بلقیس مختار صاحبہ نے کا کہنا تھا کہ انہوں نے 25 سال تک ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا تعلق رہا, لیکن انہیں اس کے عوض ہمیشہ گالیاں اور بےعزتی کا سامنا کرنا پڑا. وہ وہاں پر قطعاً مطمئن نہیں تھی, جس کے باعث انہیں مصطفیٰ کمال کی جو تقاریر تھی ان سے انہیں تحریک ملی, جس کے باعث انہوں نے پاک سرزمین پارٹی جوائن کی. تاہم دوسری جانب مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ وہ کسی کی وکٹیں نہیں گرا رہے, بلکہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے خواہش مند ہیں, اور ان کی پارٹی کا سفر آگے کی جانب جاری ہے. یہاں پر ہم بات کریں گے, اور یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رکن سندھ اسمبلی بلقیس مختار صاحبہ کو پارٹی جو کہ ایم کیو ایم جس پارٹی پر وہ منتخب ہو کر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئی تھی, وہ چھوڑنے کی وجہ پارٹی کے ساتھ ناراضی تھا, غصہ تھا, کیا وجوہات تھیں, یا مصطفیٰ کمال صاحب کی تقاریر کا کمال تھا, کیا وجوہات تھیں؟ ہمیں جوائن بلقیس مختار صاحبہ نے. آپ کا بہت شکریہ. میڈم, آپ سے جاننا چاہیں گے, 25 سال کا آپ کا سفر تھا ایم کیو ایم کے ساتھ, لیکن آپ نے چھوڑ دیا. کس بات نے زیادہ اپیل کی؟ مصطفیٰ کمال صاحب کی تقریریں تھیں, یا کوئی اور آپشن نہیں تھی, یا ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کا جو غصہ تھا وہ اس کی وجہ بنی علیحدگی کی؟ نہیں دیکھیں, بہت شکریہ سہیل. ایک تو یہ میں بتا دوں کہ 25 نہیں تقریباً 29-30 سال بنتی ہے میری عمر تحریکی, اور سینئر ساتھیوں میں سے ہوں میں. بہت کم عمری سے میں نے جوائن کیا, اور وجوہات وہاں سے کچھ دل شکنیاں, اور بلکہ بہت زیادہ دل شکنیاں, مسلسل جن چیزوں پہ ہم باہر نکلے تھے, قدم نکالے تھے, اور لوگوں نے ہم نے بلکہ الطاف حسین کو جو ہے اپنایا, الطاف حسین صاحب کو, اور ہمارے گھر والوں نے ان کے اللہ کے بھروسے کے بعد ان کے اوپر چھوڑا. تو اور جن نعروں پہ چھوڑا, وہ نعروں میں سے کوئی بھی چیز پریکٹیکلی نظر نہیں آئی نا. اور بھی بے انتہا بہت ساری وجوہات ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں آج مصطفیٰ بھائی کی جب بات سنی, انیس بھائی کی بات سنی, تو میں جو ہے ایکشن لیا. نہیں, ایسی بات نہیں. میں بلکہ گاہے بگاہے الطاف حسین صاحب کو جو ہے لیٹر لکھتی رہی ہوں, فیکس کے ذریعے بولتی رہی ہوں. میں نے اپنا جو ہے بھرپور ان کو فیڈ بیک دیا کہ جی آپ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط پالیسی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ یوں کیجیے, آپ کیوں اپنے آپ کو ذلیل کروا رہے ہیں اور قوم کو رسوا کروا رہے ہیں. تو یہ بات ان کو خود بھی پتہ ہے کہ میں گاہے بگاہے ان کو فیکس کے ذریعے, DHL کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے بتاتی رہی. اور دوسرا یہاں آنے کی جو سبب بنا وہ مصطفیٰ بھائی کی وہ سچی بات ہے, اور ابھی بھی وہ بہت لحاظ سے کہہ رہے ہیں. باقی جو ہے
وہی سیم باتیں ظاہر ہے میرے اندر بھی وہی کوشچن تھے. یہ غبار 30 سال کا ہے. بلکیس یہ مختار صاحبہ یہاں یہ جاننا چاہیں گے جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے الطاف حسین کو خط لکھے, ان خطوط میں کن مسائل کی, وہ کون سے اہم مسائل تھے جن کی آپ نے نشاندہی کی, اور ان خطوط کا کیا آپ کو جواب ملا؟ چونکہ ایک عمومی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر کسی رکن کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی معاملے کو پوائنٹ آؤٹ کر سکے, کوئی اپنی رائے دے سکے. آپ نے یہ ہمت کیسے کی؟ کون سے وہ مسائل تھے جن کی آپ نے نشاندہی کی اور اس پہ کیا جواب ملا آپ کو؟ دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں, یہ تو مطلب میں 30 سال کا تو ایک ساتھ آپ کو جواب نہیں دے سکتی ایک سیٹنگ میں, مگر گاہے بگاہے میں یہی بولتی رہی کہ چیدہ کچھ بتا سکیں. جی چیدہ ہی بتا رہی ہوں کہ جو آپ نے وعدے کیے آپ اب اپنی عزت کو خراب کر رہے ہیں, قوم کی عزت کو خراب ہو رہی ہے. ماؤں بہنوں کا تقدس کے حوالے سے جس طرح انہوں نے میڈیا کے سامنے ایک بہت عجیب بات کہہ دی تھی, یا ایک انٹرویو ایک اسپیچ میں انہوں نے بہت عجیب گفتگو کی, تو جو ہم مردوں کے درمیان بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے نہیں سن سکتے وہ اس طرح کی باتیں. پھر یہ کہ میڈیا کے حوالے سے کہ تم رابطہ کمیٹی اور سہولت مرزا اور جتنے اپنے لڑکے ہیں جن کو یوز کیا گیا اس کے بعد ان کو جو ہے کرمنل کہہ دیا گیا. تو ہمیں بھی یہ نظر آیا کہ جب یہ لوگ جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے اور جو ہے ان کے ساتھ یہ سلوک ہے, ہمارے ساتھ کیا سلوک, اور پھر جو ہے وہ احترام نہیں صرف چمچہ گیر خواتین کی یا مردوں کی سے ہے وہاں پر. اور لیٹر جو میں نے لکھا وہ جاتے بھی رہے ہیں, مجھے یہ پتہ بھی چلتا رہا کہ انہوں نے پڑھے بھی ہیں. اور مگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک صرف خاتون ہونے کے ناطے اگر میں بات کروں گی تو یہ کہوں گی کہ جو ہے نا اب جو ہے وہ ایم کیو ایم نہیں رہی, وہ قائد نہیں رہے. یہ سب میں لکھ بھی چکی ہوں اور برملا اظہار بھی کرتی رہی ہوں اس بات کا. رائٹ. بلکہ صاحبہ یہ بتائیے کہ بغاوت کا جذبہ کب سے آپ کے اندر موجود تھا, یا کب آپ نے فکری طور کے اوپر ایم کیو ایم سے علیحدگی اختیار کر لی تھی, یا مصطفی کمال صاحب کے وطن واپس آنے کے بعد آپ کے اندر آپ کے یہ جذبات پیدا ہوئے؟ دیکھیے میرے شعور کو بغاوت سے تشبیہ نہ دیجیے, یہ بغاوت نہیں ہے, یہ تو حق کا بلند پرچم کیا ہے. اور سچائی مصطفیٰ کمال بھائی کی ایسے بالکل سچ جو بول رہے ہیں اس کو بغاوت سے تشبیہ نہیں دیجیے. بغاوت کس چیز کی, غداری اور وفاداری میں تو اب کوئی تمیز چھوڑی نہیں ہے پارٹی نے. اچھا دوسری بات میں یہ اہم کہنا چاہوں گی کہ یہی سوالات جو مصطفیٰ کمال بھائی نے جو باتیں بولی ہیں یہ سب یہ مجھ سمیت وہاں پر جتنے بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں دماغوں میں بھی یہی جنگ ہے. وہ بھی یہ سب جانتے ہیں, جو بس یہ کہ کوئی عملی سٹیپ نہیں لے پا رہا. میں نے عملی سٹیپ لے لیا عورت ہونے کے باوجود بھی. تو آپ کی اطلاع کے موجود اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے آپ جیسے ہی جذبات ہیں, جو اس اچھائی برائی کی اسی طرح سے تمیز کر رہی ہیں جیسے آپ نے کی, لیکن وہ کچھ انہیں موقع نہیں مل پا رہا یا کسی مشکل صورتحال سے وہ دوچار ہیں. کتنے وہ لوگ ایسے ہوں گے؟ دیکھیے جس دن وہ اللہ کا خوف شروع کر دیں گے اور الطاف حسین کا خوف کو ختم کر دیں گے اور یہ جان لیں گے کہ ان کا رزق, ان کی جان, ان کا مال سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, تب یہ خوف نکل جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. کسی شخص کو خدا نہ مانے, اللہ کو اللہ مانے, اللہ ہی کو منہ دکھانا ہے. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس وقت یہ خوف نکلے گا سب آئیں گے. یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہیں, جو مصطفیٰ بھائی کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں. اس سے زیادہ باتیں بیٹھ کے 9-0 پہ بھی ہوتی ہیں, مجھ سے ڈسکشن ہوتی رہی ہے اور نجی محفلوں میں ہوتی ہے, خاندانوں میں بیٹھ کے. مختصر بتا دیجیے گا کہ آپ کی پاک سرزمین کی اور آپ کی آگے مستقبل میں نئی شناخت کیا ہوگی؟ لوگ تو آپ کو ایم کیو ایم کے نام سے ہی یاد رکھیں گے غالباً. اللہ عزت دینے والا ہے, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ نے میرے حصے میں عزت رکھی ہوئی ہوگی تو اللہ اس پلیٹ فارم سے بھی عزت دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دے گا. ٹھیک, تھینک یو سو مچ بلقیس مختار صاحب. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ کی جس میں پاکستان کا بتایا گیا ہے کہ پھانسی دینے والے ممالک میں پاکستان کا 3را نمبر آ گیا ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سال 2015 میں دنیا کے مختلف ملکوں میں 1634 افراد کو پھانسیاں دی گئیں. یہ تعداد 1989 کے بعد پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی اور سال 2014 کے مقابلے میں پھانسی دیے جانے کے عمل میں 50% اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کا نمبر سال 2015 میں پھانسی دیے جانے والے ممالک میں 3رے نمبر پر آ گئے, جبکہ سعودی عرب پہلے اور ایران
دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں بتایا گیا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق سال 2015 میں مجموعی طور پر 326 افراد کو پھانسی دی گئی۔ اسی طرح جو کہ ساؤتھ ایشین ڈائریکٹر ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی چمپا پٹیل، ان کا کہنا ہے کہ 326 افراد کو جن کو پاکستان میں پھانسی دی گئی وہ سبھی کے سب دہشت گرد نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان افراد میں چند افراد ایسے بھی تھے کہ جب انہوں نے جرم کیا تو ان کی عمر 18 سال سے کم تھی۔ کیا یہ ساری صورتحال پاکستان کے لیے باعث فخر ہے کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پھانسی دیے جانے کے عمل سے کیا جرائم کا سلسلہ رک پائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جنوری 2015 میں حکومت پاکستان کی جانب سے سزائے موت کے اوپر جو پابندی آئی تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، کیا حکومت ان اعداد و شمار اور اس رپورٹ جاری ہونے کے بعد سزائے موت کے فیصلے پر اٹھائی جانے والی پابندی کو برقرار رکھ پائے گی؟ فرزانہ باری صاحبہ، سب سے پہلے بتائیے گا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کے بعد آپ کا پہلا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں، ہم تو خود یہاں پہ یہی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ پھانسیاں دینے سے جو جرائم ہیں وہ معاشرے میں ختم نہیں ہو سکتے، تو یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جتنی بھی رائٹس کی وائلیشن کی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان کا نمبر بدقسمتی سے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں، چاہے خواتین کا معاملہ ہو یا بچوں کے اوپر ظلم کی بات ہو یا جرنلسٹ کے اوپر اٹیک کی بات ہو، اور اب یہ پھانسیوں کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 8000 لوگ جو اس وقت ڈیتھ رول پہ جیلوں میں انتظار کر رہے ہیں پھانسی پہ لٹکنے کا، اگر ان کا ویسے بھی آپ جائزہ لیں ان کا طبقاتی حوالے سے تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر یہ وہ ان لوگوں کا تعلق جو ہے ایک پسماندہ طبقات سے ہے۔ تو سوال ذہنوں میں ضرور یہ آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو امیر طبقے کے لوگ جب جرم کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں کیوں نہیں جاتے اور وہاں ان کو پھانسی کی سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ تو ایک تو ہمارا یہ ہمیشہ سے پاکستان اندر بھی، ہمارا ملک کے اندر بھی یہ کنسرن رہا ہے کہ جس طرح کا ہمارا جوڈیشل کرمنل جسٹس سسٹم ہے اور بدقسمتی سے جس طرح کے وہاں پہ انصاف لوگوں کو نہیں ملتا، اور یہ وہ ہمارا ملک ہے بدقسمتی سے اگین جہاں پہ پرائم منسٹر کا بھی جوڈیشل مرڈر ہوتا ہے جس کو بعد میں ججز خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا۔ اس ملک کے اندر پھانسیوں کی سزا کو قائم رکھنا جو ہے اس سے بہت، میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کا وہ ہے چانس ہوتا ہے کہ بہت سارے بے گناہ جو لوگ ہیں وہ بھی مارے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم نہ تو میرٹ بیسڈ ہے اور نہ ہی ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ نہ تو یہ کرپشن سے پاک ہے، نہ اس کے اندر میرٹ کے بیس پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت پولیٹیسائزیشن بھی ہے ہمارے اداروں کی اور کرمنل جسٹس سسٹم کی بھی۔ تو یہ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرے لیے یہ قابل تشویش بھی ہیں اور قابل ندامت بھی ہیں۔ جو لوگ خصوصاً 8000 فگر ہے جو کہ مختلف جیلوں میں پھانسی کے منتظر ہیں، اور اس کے علاوہ اگر دیگر لوگ بھی مختلف جرائم میں اگر وہاں جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں اور انہیں سزائے موت یا پھانسی نہیں دی جاتی، تو جب وہ جیلوں سے باہر واپس آتے ہیں تو انہیں ریہیبلیٹیٹ کون کرے گا؟ پاکستان میں کوئی ایسے ادارے موجود نہیں ہیں کہ جو ان کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں، ان کو جرائم کی دنیا سے دور لے جا سکیں۔ تو اس سارے تناظر میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اچھا، دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو یہ کانسیپٹ ہے ریہیبلیٹیشن کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ جیلوں سے باہر ہوں تو تب ہی لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، یعنی کہ جرم کے حوالے سے جو سزا ہے جیلوں کے اندر ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں بعض اوقات بلکہ لوگ جو بے گناہ بھی ہوتے ہیں اگر وہ جیلوں میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ مجرم بن کے نکلتے ہیں، تو جیلوں کے اندر ایک سسٹم ہونا چاہیے جہاں لوگوں کا تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہو، جہاں ہنر سیکھنے کا سلسلہ ہو، جہاں لوگوں کو ایتھکس کے بارے میں پتہ چلے اور ان کو ایک سپورٹ سسٹمز دیے جائے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے جیلوں کے اندر جو سسٹم ہے جیل ریفارمز کی ضرورت ہے، اور پرزنرز کے ساتھ جس طرح سے ان کے جو رائٹس ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیلوں کے اندر جس طرح کی وائلیشنز ہوتی ہیں اس کی روک تھام کے ساتھ ساتھ ان کی ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ جو ہے، ان کو سائیکولوجیکل ہیلپ، ان کی کاؤنسلنگ، ان کو تعلیم و تربیت، ان کو ہنر سکھانا، یہ سارے کام جو ہیں یہ جیلوں کے اندر بھی ان کا انتظام ہونا چاہیے، اور جب وہ لوگ جیلوں سے باہر نکلیں
تو ظاہر ہے جو آپ نے بات کی کہ اس کے لیے بھی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک ادارے ہونے چاہیے جو ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں کہ تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر دوبارہ سے ری انٹیگریٹ ہو سکیں. اور وہ آپ کی بات درست ہے کہ نہ ہمیں وہ حکومتی سطح پہ اس طرح کی کوئی جو ایفرٹس ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور نہ ہی ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں یا جو این جی او کا سیکٹر ہے یا سول سوسائٹی کے اندر بھی ہمیں کوئی ایسا سسٹم نظر نہیں آتا جو ان لوگوں کو دوبارہ سے جو ایک نارمل جانا چاہیں گے کہ چین، فرزانہ وارث صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ چین جو کہ ایک ترقی یافتہ ملک، ایک بڑی دنیا کی بڑی معیشت اور وہاں کے لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، وہاں پر سزائے موت پر پابندی نہیں ہے، وہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں کو سزائے موت دی جاتی ہے لوگوں کو، لیکن چین کی جانب سے ایسے اعداد و شمار کو خفیہ رکھا جاتا ہے. اگر چین کے اندر یہ پریکٹس جاری ہے جرائم کی روک تھام کے لیے اور انہوں نے اس پریکٹس کو ڈسکنٹینیو نہیں کر رہے، تو پاکستان جیسے ملک کو جو کہ ترقی پذیر ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک جہاں پر سزائے موت کا قانون موجود ہے، جب تک وہاں پہ یہ قانون ختم نہیں ہوتا تو پاکستان جیسے ترقی یافتہ ترقی پذیر ملک کیسے اس سزائے موت کے اوپر پابندی عائد کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا جو آپ بات کر رہے ہیں، چاہے چائنا ہے یا امریکہ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں پہ جن ممالک کے اندر ڈسپیرٹی زیادہ ہوگی، غربت ہوگی، گو کہ چائنا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گروئنگ معیشت ہے لیکن وہاں تیزی کے ساتھ غربت بھی ایک جگہ انہوں نے کچھ کم بھی کیے، لیکن بہت سارے ان کے ایسے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ غربت بھی ہے. امریکہ کا بھی اگر آپ حال دیکھیں تو وہ بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ڈسپیرٹیز ہیں خاص طور پہ بلیک اور سرٹن جو نیشنلٹیز ہیں ان کے اندر، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی جرائم، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر جہاں پہ ڈسپیرٹیز یعنی کہ سماجی ناانصافی ہے ان ممالک کے اندر جرائم بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ریاست بھی زیادہ ظالمانہ ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں جیسے سویڈن ہے، ناروے ہے، ڈنمارک ہے، وہ کنٹریز جو جہاں پہ ریاست جو ہے اس کا چہرہ زیادہ رحم دلانہ ہے، یعنی کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناانصافی کیونکہ سماجی ناانصافیاں کم ہیں اس کی وجہ سے وہاں جرائم بھی کم ہے اور وہاں پہ سزائے موت نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں پہ جرائم کم ہوتے ہیں. جبکہ چائنا اور امریکہ میں جہاں پہ آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی خصوصاً اس سیاسی صورتحال کے حوالے سے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہ صرف 24 اپریل کو جلسے کے ساتھ ساتھ دھرنا دینے کا بھی اندیا دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اب اس معاملے کو پناما لیکس کے معاملے کو سپریم کورٹ اور لندن لے جانے کا بھی سوچ رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.